نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شیطان کے 6 ہتھیار ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ انسان کو طاعت سے روکتا ہے، فرما برداری سے روکتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے روکتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اپنا پورا داؤ چلاتا ہے، پورا ماحول بناتا ہے کہ آدمی نیک کام نہ کرے، کسی طرح نیک کام کرنے کی نیت بھی نہ کرے، بلکہ نیک کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ لیکن بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے کہ نہیں بھائی نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اب اللہ کی ماننا چاہیے، اب زندگی کو سدھارنا چاہیے۔ آدمی کے اندر نیت پیدا ہو جاتی ہے۔ شیطان پہلے حربے میں کامیاب نہیں ہوتا تو دوسرا حربہ، دوسرا شیطان کا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی نیکی کرنے کا ارادہ کر ہی لیتا ہے اور نیت کر ہی لیتا ہے کہ نہیں اب تو نماز شروع کرنی ہے، تو وہ ٹالتا ہے کہ آج سے نہیں کل سے پڑھیں گے، فجر سے نہیں عشاء سے پڑھیں گے، عشاء میں نہیں کل فجر سے شروع کریں گے، ابھی نہیں جمعے کے دن سے شروع کریں گے۔ تو اس طرح نیکی کے لیے ٹالتا رہتا ہے کہ آدمی ٹالتا رہے اور نیکی نہ کرے۔ تو پہلا ہتھیار تو اطاعت کرنی نہیں دیتا، سے دوسرا ہتھیار اگر اس کے دل میں اطاعت کی نیت پیدا ہو جائے تو پھر ٹالتا رہتا ہے کہ ابھی نہیں، پھر آج نہیں کل، ابھی نہیں بعد میں۔ اور پھر تیسرا ہتھیار یہ کرتا ہے کہ کوئی آدمی نیکی کی نیت بھی کر لیا اور نیک کام کو ٹالنے پر تیار بھی نہیں ہوا، بلکہ وہ کام کرنے کو تیار ہو گیا، اس کو ٹال بھی نہیں سکا، تو اب کہتا ہے جلدی جلدی کرو۔ یعنی پہلا ہتھیار اس کا نہیں چلا کہ وہ نیکی کی نیت سے نہیں روک سکا، دوسرا ہتھیار بھی نہیں چلا کہ نیکی کو ٹال نہیں سکا، اب تیسرا ہتھیار استعمال کرتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ نیکی کر تو رہے ہو لیکن جلدی جلدی کرو، نماز جلدی جلدی پڑھو، قرآن جلدی جلدی پڑھو، تسبیح جلدی جلدی پڑھو۔ اس لیے کہ جو آدمی جلدی جلدی کرتا ہے وہ شیطان کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ جلدی جلدی نماز پڑھنا، جلدی جلدی وضو کرنا، جلدی جلدی، یہ جلدی کرنے کے کام نہیں ہے۔ نماز تو اطمینان سے پڑھنے کی چیز ہے، تلاوت تو بہت اہتمام سے کرنے کی چیز ہے، ذکر تو دھیان جما کر ایک جگہ خشوع و خضوع سے بیٹھ کر کرنے کی چیز ہے۔ تو اب شیطان کا تیسرا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کر رہے ہو نا تو جلدی جلدی کر لو۔ اچھا اس کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟ چوتھا ہتھیار کیا چلاتا ہے کہ آدمی نے نیکی کا ارادہ بھی کر لیا، نیکی کو ٹالا بھی نہیں، نیکی کر بھی لی اور جلدی جلدی بھی نہیں کری، تو اب یہ جو ہے اس کے اندر ریاکاری پیدا کرتا ہے، دکھلاوا پیدا کرتا ہے کہ اس کے اندر ریاکاری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ دیکھیں۔ اور ریاکاری کیا ہے کہ عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی چیز اخلاص ہے۔ جہنم میں جو سب سے پہلے 3 لوگوں کو ڈالا جائے گا، جس سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، وہ تینوں نے بڑا بڑا عمل کیا ہے، شہید ہے، سخی ہے، عالم ہے، لیکن اخلاص نہ ہونے کی بنیاد پر وہ عمل ضائع ہو گئے۔ تو اب ریا پیدا کرتا ہے۔ اچھا بعض لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے دین پر محنت کرتے اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیا کہ اب ریا ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا، تو پھر اپنا 5واں ہتھیار استعمال کرتا ہے کہ عجب پیدا کرتا ہے۔ عجب جو ہے، خود پسندی جو ہے، یہ بھی بہت خطرناک ہتھیار ہے اعمال کو برباد کرنے کے لیے، کہ آدمی کے اندر اپنی بڑائی پیدا ہو جائے کہ اوہو میں تو حافظ ہوں، میں تو قاری ہوں، میں تو عالم ہوں، میں تو نیک ہوں، میں نے تو اتنے حج کیے ہیں، میں تو اتنا غریبوں کو پیسہ دیتا ہوں۔ اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، عجب پیدا ہوتا ہے اور یہ بھی اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اچھا بعض وہ ہیں کہ جن کے اندر عجب بھی پیدا نہیں ہوتا، تو اب شیطان اپنا 6واں ہتھیار استعمال کرتا ہے اور وہ یہ استعمال کرتا ہے کہ اس کے اندر شہرت کی تمنا پیدا ہوتی ہے کہ بھائی لوگ میری تعریف کریں، میں اتنا اچھا کام کر رہا ہوں، میں اتنا اونچا کام کر رہا ہوں، میں اتنے نیک عمل کر رہا ہوں، تو کم سے کم لوگ میری تعریف کریں اور لوگ میری تعریف کریں تو میں خوش ہو جاؤں۔ تو یہ بھی شیطان کا ہتھیار ہے۔ یہ 6 شیطان کے ہتھیار ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اعمال کو محفوظ کرنا ہے، ورنہ عمل کرنے کے بعد بھی ریاکاری پیدا ہو گئی، عجب پیدا ہو گیا، اپنی تعریف سننے کا شوق پیدا ہو گیا، تو یہ سب چیزیں بھی اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے ان ہٹ کنڈوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔